ہر سورہ کا حصہ نہیں ہے، بطور علامت یہاں سے سورہ شروع ہوتی ہے، اس لیے اس کو یہاں پر لگایا گیا۔ اصل میں یہ جو آیت کریمہ ہے وہ سورہ لقمان کی آیت ہے کہ جہاں ملکہ سبا کو خط لکھتے ہیں سلیمان علیہ السلام، تو وہ خط میں لکھتے ہیں کہ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ کا جز ہے، یہ جو آیت کریمہ ہے یہ اس کی ہے، تو اس کا جو ہے یہ ہر سورہ کا یہ جز لازم جو ہے بنا دیا گیا ما سوائے سورہ توبہ کے۔ تو فرمایا کہ دوسری بات یہ ہے کہ ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ یہ جو سورہ فاتحہ ہے کہ جس نے قرآن نماز میں نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی، یعنی لا صلاۃ لم یقرأ بفاتحہ الکتاب، کہ جس نے یہ سورہ نماز میں نہیں پڑھی یہ فاتحہ تو گویا اس کی نماز نہیں ہوئی۔ تیسری بات یہ کہ یہ جو سورہ مبارکہ ہے یہ کم و بیش 5ویں وحی ہے کہ جس میں یہ قرآن کی سب سے پہلی یہ مکمل سورہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اس کا نزول ہوا۔ وہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اسلوب یہ بتایا کہ یہ جو آدھی سورہ ہے اس میں تو سب سے پہلے پروردگار کی جو ہے تسبیح کریں، بن دیکھا جو رب ہے تمہارا آپ کا، اس کی تسبیح بیان کریں۔ تسبیح بیان کرنے کے بعد اس کی پاکی بیان کرنے کے بعد جو آدھی سورہ ہے باقی وہ جو ہے اب اس سے سوال کیا جا رہا ہے، آگے مانگا جا رہا ہے کہ اے پروردگار میری رہنمائی کر سیدھے راستے کی طرف۔ یعنی یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے کہ ایک انسان وہ اس کی فطرت سلیمہ بھی ہو اور عقل سلیم بھی ہو، یہ دو چیزیں ہونی چاہیے کسی بھی انسان کے پاس، یعنی جو فطرت ہے وہ مسخ نہ ہو چکی ہو، یہ دو چیزیں ہوں تو از خود کوئی بھی انسان جو ہے توحید تک، اللہ کی توحید تک پہنچ سکتا ہے۔ یعنی وہ دیکھتا ہے کہ یہ جو کائنات ہے جہاں اس نے آنکھ کھولی ہے، جہاں وہ چلتا پھرتا ہے، یہ زمین اور آسمان، سورج، چاند، ستارے، اس کا کوئی نہ کوئی ایک جو خالق ہے وہ ہے کہ جس نے اس کو تخلیق کیا ہے۔ پھر اسی طریقے سے وہ انسانوں کو دیکھتا ہے، پھر اپنے آپ کو دیکھتا ہے، تو اسے اس چیز کا پختہ یقین ہو جاتا ہے کہ کوئی ایک ہے خدا کہ جس نے یہ ساری کی ساری کائنات تخلیق کی ہے اور مجھے بھی تخلیق کی ہے، پھر اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اب اس حقیقت تک وہ خود انسان پہنچ جاتا ہے اللہ کی توحید تک، مگر اب اس کے لیے تفصیلی ہدایت کیا ہے، یعنی یہ اسے معلوم نہیں کہ پروردگار ہو سکتا ہے کہ میں کوئی ایسی بات کو درست سمجھ رہا ہوں جبکہ وہ غلط ہو، یا پھر میں کسی ایسے راستے پر چل رہا ہوں کہ وہ میرے نزدیک وہ سیدھا راستہ ہو جبکہ میں کسی پگڈنڈی پر چڑھ چکا ہوں، وہ پتہ چلے کہ تھا تو وہ اس کے ساتھ ہی راستہ، مگر وہ چلتے چلتے جب اینڈ آف دا ڈے جب آخر کے اوپر جا کر پہنچا تو پتہ چلا کہ میں تو کسی اور راستے پر نکل پڑا تھا۔ یعنی یہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ انسان کو ہر دور ہر زمانے میں اور ہر مقام پر زندگی کے جملہ جو معاملات ہے وہاں پر انسان کو ہدایت چاہیے۔ یعنی بعض ایسے مقام انسان کی زندگی میں آتے ہیں کہ دو راہیں پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ میں اس راستے پر جاؤں، اس راستے پر جاؤں، میں کہاں جاؤں؟ تو اس جگہ کے اوپر اللہ کی رہنمائی چاہیے کہ پروردگار یہ اب دو راستوں میں دو راہیں پر آ کر کھڑا ہو گیا، تو میری رہنمائی کر۔ تو یہ جو قرآن ہے یہ تفصیلی ہدایت ہے کہ پروردگار ایک چیز تک تو میں پہنچ چکا ہوں، یعنی میں یہ مان لیا، میرے دل میں یہ تسلیم کر لیا کہ یہ جو پوری کائنات ہے اس کا جو انتظام ہے ایک انتہائی منظم طریقے سے انتظام چل رہا ہے اور چلانے والا تو ایک واحد ہے، مگر اب میں مجھے تو قدم قدم پر تیری ہدایت کی ضرورت ہے اور کہیں میں گمراہ نہ ہو جاؤں کہ راستے سے بھٹک کر کسی اور راستے پر نہ چل پڑوں، اس کے لیے مجھے اب تیری رہنمائی کی ضرورت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جی، تو اب اس میں دعا ہے، پہلے اللہ کی تعریف کی جاتی ہے اور اس کے بعد پھر دعا مانگتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ دعا کے جواب میں یہ پورے کا پورا جو قرآن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ نزول کرتا ہے اس قرآن کا، اور اب قیامت آنے تک کے لیے ہر مسلمان کے لیے جو بھی انسان صراط مستقیم پر چلنا چاہتا ہے، سیدھے راستے کی طرف چلنا چاہتا ہے اور جو تفصیلی ہدایت چاہتا ہے، یعنی ہدایت کی بھی پوری تفصیل اسے معلوم ہو جائے، اس کے لیے پھر یہ پورا کا پورا یہ قرآن ہے۔ یعنی یہ جو مختصر سا ایک خلاصہ تھا سورہ فاتحہ کا۔ تو فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین،
تمام تعریفیں اور تمام سارا شکر اسی کے لیے ہے جو رب ہے تمام عالموں کا پالنے والا. گویا یہ دونوں معنی حمد میں دونوں معنی آتے ہیں. ایک تو تعریف بھی آتی ہے کہ ساری تعریفیں اس کے لیے ہیں, دوسرا شکر کا جذبہ بھی اس میں پایا جاتا ہے کہ جیسے الحمدللہ الذی احیانا, اس کا شکر ہے, ساری تعریفیں اس کی ہیں. جسی طریقے سے انسان کھانا کھاتا ہے تو پھر بھی کہتا ہے الحمدللہ, اے پروردگار تیرا شکر ہے, تیرا احسان ہے, ساری تعریفیں تیرے لیے ہے. اگر تیرا حکم نہ ہوتا تو کھانا جو ہے میرے خلق سے نیچے نہ اترتا. تو یہ ساری تعریفیں بھی تیرے لیے ہیں اور شکر بھی تیرا ہے کہ تو نے احسان کیا. اسی طریقے سے انسان جس وقت نجاست سے باہر آتا ہے, فراغت حاصل کرتا ہے, تو اس وقت بھی دعا کرتا ہے, اپنے رب کی تعریف کرتا ہے کہ پروردگار یہ جو ایذا اور تکلیف سی یہ تو نے مجھ سے رفع کر دے. تو یہ دونوں چیزیں, دونوں معنی اس میں آتے ہیں حمد میں, تعریف بھی اور شکر بھی. ساری تعریف بھی اسی کے لیے ہے اور شکر بھی اسی. اس کے بعد للہ ہے, اسے رب کے لیے ہے کہ جو رب ہے, رب میں پالن ہار بھی, وہ پالنے والا بھی ہے, پوری کائنات کا پالنے والا بھی ہے, انسانوں کو پالنے والا بھی وہ ہے. تو اس کا جو مفہوم ہے اس میں رب البیت بھی آتا ہے, یعنی گھر کا پالنے والا جو سربراہ ہے. تو گویا یہ اللہ تعالیٰ جو ہے پوری کائنات کا سربراہ بھی ہے اور مالک بھی ہے اور خالق بھی ہے, بادشاہ بھی ہے وہی ہے اور تخلیق کرنے والا بھی وہی ہے. عالمین تمام عالموں کا, یعنی اس عالم کا جہاں ہم رہ رہے ہیں اور اس عالم کا بھی کہ جہاں ہماری ارواح موجود ہیں. ہر انسان کی روح جس وقت مادر رحم میں انسان کو تخلیق پاتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس کی روح جو ہے وہ فرشتے کے ذریعے بھیج دیتا ہے کہ 4 ماہ کا ہو گیا, اب اس میں ڈال دو. ان ارواح کا پالنے والا بھی وہی ہے, پروردگار ہے تمام عالموں کا. الحمدللہ رب العالمین, ساری تعریفیں اس کے لیے ہیں جو تمام عالموں کا پالنے والا ہے, رب ہے. الرحمن الرحیم, رحم کرنے والا, نہایت مہربان. یعنی جو رحمان کا لفظ ہے اس میں آتا ہے کہ اس کی جو رحمت ہے اس میں بڑا ایک جوش, جیسے ہم ایک سمندر کو دیکھتے ہیں, ایک بڑا اس میں جوش ایک پایا جاتا ہے. اور جو رحیم ہے اس میں آپ سمجھ لیجئے کہ ہم دیکھتے ہیں دریا کو بڑے ایک تواتر کے ساتھ بہ رہا ہے. یعنی وہ جو رحمان بھی ہے اس میں جوش بھی ہے, ایک ہیجانی کیفیت بھی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ متواتر ہے, یعنی تواتر کے ساتھ اس کی جو رحمت ہے وہ رکتی نہیں ہے, ختم نہیں ہوتی. وہ متواتر جو ہے وہ ہر پوری کائنات کے لیے بھی ہے اور ہر انسان کے لیے بھی ہے. تو مالک یوم الدین, پھر وہ مالک ہے, وہ بادشاہ ہے یوم الدین کا, وہ دن کہ جس دن جو ہے وہ جزا اور سزا کا دن ہوگا, جس دن ہر کسی انسان کو اس کا بدلہ دیا جائے گا جو کچھ بھی اس نے اس دنیا میں کیا ہو, اچھے عمل یا برے عمل. تو اس کا بھی وہ بادشاہ ہے, وہ مالک ہے. یعنی جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس دن پوچھے گا این الملک اليوم, آج کون ہے, وہ کہاں ہے جو زمین پر بڑے بڑے بادشاہ بنے ہوئے تھے. تو کہیں سے جواب نہیں آئے گا, اور یہ جواب آئے گا للہ واحد القہار, وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہی کہ جو پوری کی پوری اس کائنات کے اوپر جس کا غلبہ ہے, اسی کی بعد بادشاہت ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اب جو ہے یہاں تک جو اس کی تعریف کی ہے, تعریف کرنے کے بعد جو ہے وہ اب سوال ہے انسان کی طرف سے. یعنی پہلے تو پروردگار کی بن دیکھے پروردگار کی تعریف کی گئی, یہاں سے آ کر تو اس سے اب دعا کی گئی ہے کہ اب انسان جو ہے دعا کرتا ہے کہ پروردگار ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. جیسے میں نے پہلے یہ بات بیان کی کہ پروردگار ہم اس چیز کو پہچان چکے ہیں کہ پوری کائنات کا مالک اور خالق تو ہے, مگر اب تفصیلی ہدایت کیا ہے یہ تو ہمیں ادا کر. یعنی عبادت بھی ہم تیری کرتے ہیں اور مدد بھی ہم تجھی سے چاہتے ہیں. تو اس کا جو ہے اہدنا الصراط المستقیم, وہ سیدھا راستہ کون سا ہے کہ میں جس راستے پر چلوں تو بھٹک نہ جاؤں. جیسے میں نے کہا کہ یہ پروردگار ایسا ہو سکتا ہے, ممکن کہ انسانی عقل کہیں ٹھوکر کھا سکتی ہے, میں انسان ہوں اور میری انسان کی عقل جو ہے کہیں سے ٹھوکر کھا سکتی ہے. میں ایک راستے کو ٹھیک سمجھ رہا تھا, جب میں پتا چلا کہ نہیں وہ راستہ غلط ہے, صحیح راستہ وہ ہے کہ جو اللہ تمہیں بتا رہا ہے میرے بندو. اور طریقہ کون سا ہے, اس کے لیے میں نے ایک انسان کو بھیجا تھا جس کے اوپر یہ قرآن اتارا, یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ کے آخری نبی اور رسول, اللہ کے بندے. تو ان کے اوپر اللہ نے یہ قرآن اتارا. اب سیدھا راستہ اگر چاہیے تو جس راستے پر
میرے نبی میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت مہربان جس راستے پر چلے ہیں انہی کے راستے اور انہی کے پیچھے پیچھے چلنا ہے. گویا ان کے آگے تجاوز کرنے سے مراد یہ ہے کہ انسان جو ہے آج کا انسان اپنی عقل کو بیچ میں لے آئے کہ نہیں وہ میں ٹھیک کر رہا ہوں, میں جو سوچتا ہوں میری سوچ ٹھیک ہے, میرا جو طرز عمل ہے وہ درست اور وہ ٹھیک ہے. نہیں, میرا طرز عمل جو ہے وہ درست نہیں ہو سکتا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کی میں پیروی نہ کروں. تو گویا اہدنا الصراط المستقیم کیا ہے کہ اگر سیدھا راستہ چاہتے ہو تو میرے جو نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جن کے اوپر جو صاحب قرآن ہے, جن کے اوپر میں نے قرآن اتارا ہے اور انہوں نے ساری اپنی زندگی چل کر دکھایا, اس قرآن کے اوپر عمل کر کے دکھایا, ان کے ساتھ ساتھ ان کے پیچھے چلو تو تب تو تم سیدھے راستے پر ہو. اگر اپنی مرضی سے, اپنے ذہن سے, اپنی سوچ سے کوئی راستہ تلاش کر لیا تو تم اس سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. پروردگار ان لوگوں کا راستہ کہ جن لوگوں کے اوپر تو نے انعام کیا, یعنی نبیوں اور رسولوں کا راستہ, پھر آخری رسول جو تو نے بھیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اے پروردگار ان کے راستے پر چلا. یہ ظاہر ہے کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دی ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت نعمتی, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو اللہ کہتا ہے کہ آج جو ہے نا میں نے آپ کے لیے اپنا جو دین ہے وہ دین مکمل کر دیا ہے, واتممت نعمتی, اور اپنی نعمت تمام کر دی ہے, ورضیت لکم الاسلام دینا, اور دین اسلام کے اوپر اللہ جو ہے وہ راضی ہو گئے. گویا جو دین اسلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعارف کرایا آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے, یہ وہ آخری اور فائنل دین ہے دین اسلام جسے اللہ نے خود پسند فرمایا. تو یہ وہ دین کا سیدھا راستہ ہے جس کے اوپر تم نے چلنا ہے. دوسری بات جو ہے, ایک دو باتیں جو فاتحہ کے بارے میں رہ گئی تھیں وہ یہ ہیں کہ ان میں جو کچھ افراد ہیں ان کا تو یعنی جو مسلک حنفی ہے اس سے وہ تو اس بات کے اوپر ہے کہ یہ جو فاتحہ ہے یہ مقتدی جو ہے اگر امام کے پیچھے وہ کھڑا ہے تو رکعت جو ہے وہ جہری ہو یا خفی ہو, دونوں صورتوں میں وہ جو ہے خاموش رہے گا. جبکہ اس کے برعکس ایک جو ہے ان کی رائے یہ ہے, ان کا کہنا یہ ہے امام شافعی کی, وہ بالکل اس کے خلاف ہے کہ چاہے جہری رکعت ہو یا خفی ہو, دونوں صورتوں میں جو مقتدی ہے وہ اس کو سورہ فاتحہ کو یہ پڑھے. اب ایک تیسری رائے ہے وہ بھی اپنے منہ میں اس کو پڑھے, اس کی تلاوت کرے. ایک تیسری رائے جو ہے وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. ان کی رائے یہ ہے کہ جس رکعت میں امام جہری رکعت پڑھ رہا ہے تو اس میں جو ہے وہ قرآن جو ہے وہ سنے اور خاموشی سے وہ اس کو سنے, اس لیے کہ اس کے لیے وہ دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا, کہ جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کر سنو اور خاموش رہو. وہ دلیل یہ پیش کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جس رکعت میں جس نماز میں امام خاموش رہو, جیسے عصر کی نماز اور ظہر کی نماز خاموشی سے وہ پڑھ رہا ہے سورہ فاتحہ اور باقی کوئی ایک اور دوسری سورہ, تو جو مقتدی ہے وہ بھی خاموشی سے اپنے منہ میں پڑھ دیں. تو یہ ہے ان کے لیے, ان کی جو رائے یہ ہے. میرا بھی اتفاق اسی سے ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی رائے جو ہے وہ ٹھیک ہے کہ جس وقت قرآن اونچی آواز میں قرات کر رہا ہے امام تو خاموشی سے سنا جائے, اور جب وہ امام خاموش ہے تو پھر اس نماز میں وہ اپنے منہ میں اسے پڑھ دیں. تو یہ بھی اس کے بارے میں ہے, یہ سورہ فاتحہ کے بارے میں. تو یہ جو تین جو رائے تھیں مختلف اماموں کی وہ بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی, اور جو خود میری اپنی رائے تھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں وہ بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی. تو یہ دعا ہے کہ جو دعا پروردگار سے مانگتا ہے, اور حقیقت یہ ہے کہ یہ دعا جو ہے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے سکھائی. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ قرآن کی ایسی سورہ ہے جو سب سے پہلے اور مکمل سورہ اتری, اسے ابتدا میں رکھا گیا. تو یہ ابتدائی سورہ ہے. پروردگار گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے دعا سکھائی کہ آپ میری تعریف پہلے کریں, تعریف کرنے کے بعد پھر آپ مجھ سے دعا مانگیں. یعنی جن حقائق تک آپ پہنچ چکے ہیں وہاں تک آپ نے میری توحید کو پہچان لیا ہے, آپ نے اس چیز کو پہچان لیا کہ یہ جو
مشرکین مکہ جو انہوں نے بہت سے معبود بنا رکھے ہیں، یعنی یہ بت بنا رکھے ہیں اور ان کی جو عبادت کر رہے ہیں، آپ نے ان سے برات کا اظہار کر دیا ہے، خود اللہ کی توحید تک آپ پہنچ چکے ہیں۔ اب یہ جو تفصیلی ہدایت ہے وہ یہ قرآن آپ کے اوپر اتار کر میں آپ کو عطا کروں گا۔ گویا اللہ جو ہے خود اس نے نبیوں کو بھی اور رسولوں کو بھی اللہ نے ہدایت دی، انہیں بتایا کہ یہ ہے راستہ، یہ کتاب کا علم ہے، جو کہ خود آگے ہم قرآن کو پڑھیں گے کہ اللہ کہے گا کہ اللہ ایک جگہ کہتے ہیں کہ آپ کو تو نہیں معلوم تھا مال کتاب، کتاب کیا ہے اور توحید کیا ہے، یعنی یہ تو آپ کو علم میں نہیں تھا، یہ تو میں نے آپ کو علم عطا کیا ہے۔ یعنی خود اللہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کو تو کتاب کیا ہے، شرعی احکام کیا ہے، یہ تو میں نے آپ کو عطا کی ہے۔ تو گویا اب قیامت آنے تک کے لیے ہر کوئی انسان جو ہدایت چاہتا ہے تو وہ اس قرآن کا مطالعہ کرے اور یہ سورہ فاتحہ کی شکل میں پہلے اللہ کی تعریف کرے، پھر جو ہے دعا مانگے، دعا مانگنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ یہ تفصیلی ہدایت جو ہے وہ ہر وہ انسان کو عطا کرتا ہے، جو بھی چاہے تو اسے وہ تفصیلی ہدایت مل جائے گی۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ پروردگار نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب کیا گیا اور نہ ہی وہ جو کہ گمراہ ہو گئے۔ یعنی اس کے بعد بارے میں بھی مختلف رائے ہے مفسرین کرام کی، بعض تو کہتے ہیں کہ یہ یہود کے بارے میں ہیں دونوں باتیں، کہ ان کے اوپر اللہ کا غضب بھی ہوا اور ان کے اوپر وہ گمراہ بھی ہو گئے، سیدھا راستہ معلوم ہونے کے بعد پھر بھٹک گئے، یعنی ٹیڑھے راستے کے اوپر چل پڑے جبکہ سیدھے راستے کی طرف اللہ نے ان کی رہنمائی کر دی تھی۔ اور بعض کا کہنا ہے کہ گمراہ، یہ جو غضب کا لفظ ہے یہ نصرانیوں کے بارے میں آیا ہے کہ جنہوں نے اس قدر غلو کیا، یعنی نبی کے بارے میں، رسول کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں محبت میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ اللہ کا بیٹا ہی اس کو بنا لیا۔ تو کہا کہ اللہ کا غضب ان کے اوپر نازل ہوا کہ اللہ انہیں صفات سے پاک ہے کہ جو تم اللہ کے ساتھ منسوب کرتے ہو۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی آخر کے اوپر آ کر یہ ذہن میں رکھ لیجیے گا کہ آج مسلمانوں کے اندر بھی ایک بہت بڑی تعداد میں گروہ، ایک بڑی جماعت اور بڑی تعداد میں جو انسان ہے وہ ایسے پیدا ہو چکے ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت والے دن ہمیں اللہ کے نبی اور جو رسول ہیں وہ ہمیں بچا لیں گے، وہ ہماری سفارش کریں گے اور بچا لیں گے۔ یہ بات نہیں ہے، یہ بالکل غلط بات ہے، یہ توحید کے خلاف ہے۔ وہ واحد ہے، یکتا ہے، اس کے علاوہ کسی نبی کو کوئی مجال نہیں، کسی رسول کو کوئی مجال نہیں ہے کہ وہ اللہ کے ہاں کوئی سفارش کرے۔ ہاں جس کے بارے میں اللہ خود چاہے کہ اب جو ہے یہ یہاں تک پہنچ چکا ہے، جنت میں اب جانے والا ہے، اب تھوڑی سی اس کا جو رسول ہے، جس رسول اس کے دور اور زمانے میں جو بھی نبی اور جو بھی رسول آیا تھا وہ اس کی تھوڑی شفاعت کر دے کہ پروردگار یہ میرا امتی ہے، اسے جنت میں جگہ عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں، مگر فیصلہ جو ہے وہ اللہ کا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنے والی، کسی کے دوسرے کے بارے میں نہیں ہے۔ کوئی انسان فلاں بابا یا فلاں بزرگ یا فلاں مجھے بچا لے، کوئی نہیں بچا سکتا۔ ہاں اللہ کی مرضی ہوگی تو تب وہ شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا، وگرنہ اگر اللہ جس انسان کو پکڑ لے جہنم میں ڈالنے کے لیے تو کوئی سفارش، کوئی شفاعت کسی قسم کی نہیں چلتی۔ یہ آگے انشاءاللہ سورہ بقرہ ہم پڑھیں گے تو اس میں یہ آیت الکرسی جہاں پر ہم پڑھتے ہیں وہ مزید یہ بات جو ہے کھل کر سامنے آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔